السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو، یہ دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ یعنی جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں گی، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی۔ فرمایا حفظ و امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، پوری زندگی کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ صدق حدیثین، پوری زندگی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے پر 2 کام نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ فرمایا اچھے اخلاق۔ چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، حلال کمانا۔ من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے، اللہ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 اذا کانت، میری امت 4 باتیں لے لو۔ 4 میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، چھوٹے چھوٹے، تاکہ میری امت کو مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بتاتے تھے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ آج بڑے بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے، رزق بڑھ جائے، موٹی موٹی کتابیں جس میں وظیفے ہی وظیفے بھرے پڑے، لکھے پڑے، پڑھتا پڑھتا آدمی بوڑھا ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری نبی کی بات ہے۔ اس کو تجربہ نہ کرنا، تجربہ کرو گے کچھ نہیں ملے گا، یقین کے ساتھ کرنا، دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ اريد
یوسع علیہ رزق، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے۔ تو آپ نے بڑے بڑے وظیفے نہیں بتائے، فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ وضو کرنا کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ وضو تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں مستورات بھی اوپر بیٹھے ہیں، آپ بھی سب بیٹھے ہیں، وضو کرنا کوئی مشکل ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہ کر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور باوضو رہنے کے فائدے بھی ہیں۔ جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ اور جب باوضو رہتا ہے تو چلو یار باوضو ہیں، چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان اللہ کے نبی کے خدمت میں آیا ملنے، آپ نے پوچھا کہ تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ کہا جی 15۔ کہا کون کون؟ کہا جی پہلے تو آپ، دوسرا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن باوضو رہنے والا شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو باوضو رہنے سے فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، فرشتے ان کی نیکیاں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ تو خیر واپس آتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری ہے۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلقت، عفت فی طعمت۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے فرمایا۔ فرمایا حفظ امانہ، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا، سچائی اور امانت داری کے ساتھ چلنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نبی نے فرمایا میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے پر 2 نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ہر گناہ کر سکتی ہے پر دھوکہ، جھوٹ، یہ 2 نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، اور بھی تو بہت ساری ہو سکتی تھی، قاب قوسین بھی تو تھی، اوادنا بھی تو تھی، واللیل بھی تو تھی، سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو تھی، روشن چہرے والا، لیکن آپ کی صفت کیا ہائلائٹ ہوئی؟ بولو کیا ہوئی؟ امانت داری، صادق اور امانت داری۔ میرے ساتھ پوچھیں کہ مولانا صاحب سارے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتائیں، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں جو میں سارے دین کا خلاصہ بتاتا ہوں، 2 لفظ، سچائی اور امانت داری۔ پھر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب ساری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتائیں،
تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سچائی اور امانت داری یہ ایک بیج کی طرح ہے کہ پورا اسلام یہ باغ بن کر پھل پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ بھی ایک بیج کی طرح ہے کہ سارا کفر، اس میں سے سارا کفر جنگل کا کانٹوں بھرا نکلتا ہے۔ تو میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، تو پھر یہ ہندوستان جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخر میں حج کے موقع پر اسلام لائے۔ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ اور ایک منڈی سے گھوڑا خرید کر لا، پیمنٹ میں اس کو یہی دے دوں گا۔ وہ منڈی گیا، 300 روپے میں گھوڑا خرید کے لایا۔ تو جب انہوں نے دیکھا گھوڑے کو تو وہ گھوڑے کی نسل پہچانتے تھے۔ دیکھتے ہی انہوں نے دل میں کہا کہ یہ گھوڑا تو بڑا مہنگا ہے، یہ 300 روپے میں انہیں کیسے مل گیا، یہ 300 روپے میں انہیں کیسے مل گیا، یہ تو بڑا مہنگا۔ تو انہوں نے مالک گھوڑا سے کہا کہ میں اس کے 400 کر دوں۔ تو وہ بڑے حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگا، پھر کہا 500 کر دوں، 600 کر دوں۔ پھر وہ حیرت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنے لگا، کہا حضور مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، آپ مجھے پیسے دیں میں واپس جاؤں۔ تو آپ نے کہا کہ 700، 800، پھر آپ نے حکم دیا کہ 800 کسی دو اور واپس کر دو۔ وہ 800 لے کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو نوکر نے کہا کہ حضور جب میں 300 روپے میں سودا کر کے اسے لے کر آیا تو 500 روپے آپ نے کس خوشی میں بڑھائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ 300 روپے کا نہیں ہے، یہ 800 روپے کا ہے۔ صحیح معنی میں یہ 800 روپے کا ہے، 300 روپے کا نہیں ہے۔ میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا کہ میں پوری زندگی کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، پوری زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ تیسرا ہے حسن خلیقہ، اس سے گھر آباد ہوتے، فیملی لائف خوبصورت ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہو اور بچوں پہ، بیوی پر، آفسوں میں داخل ہو تو ماں تحتوں پر، دفتروں میں داخل ہو تو ملازموں پر ٹوٹے، تو جب بڑے سخت ہو جاتے ہیں تو چھوٹوں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب باپ گھر میں داخل ہو اور بچہ ڈر جائے تو پھر وہ باپ نہیں ہے، ایک تھانے دار گیا ہے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہو اور بیوی ڈر جائے تو پھر وہ شوہر نہیں ہے، تھانے دار گیا ہے۔ کلاس میں ٹیچر داخل ہو، استاد داخل ہو، بچے ڈر جائیں تو پھر وہ استاد یا ٹیچر نہیں ہے بلکہ تھانے دار گیا ہے۔ تو میرے بھائیو میرے نبی کی حسن خلیقہ
آپ کی پوری زندگی میں باہو بہار بنا دے گا، پوری زندگی کو باہو بہار بنا دے گا۔ میرے اللہ نے پہلی کتابوں میں کہا، جو پہلی کتابیں تھیں اس میں میرے اللہ نے کہا یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخینا۔ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں میرے نبی کا تذکرہ ملتا ہے، جو میں نے تذکرہ کیا گیا، جو میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا ہے۔ فرمایا کہ میں ایسا نبی بھیجوں گا جو پوری زندگی بھر کسی کو کوئی دکھ دینے والا ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ ایسا نبی بھیجوں گا میں، ایسا نبی بھیجوں گا جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ بھی صحیح تھا۔ میں ایسا نبی بھیجوں گا جو معراج کراؤں گا، وہ بھی صحیح تھا۔ میں ایسا نبی بھیجوں گا جو آپ کی انگلی سے پانی نکلے گا، یہ بھی صحیح تھا۔ لیکن یہ بات نہیں کہی، بلکہ معاشرے کے لیے کیا کہی کہ میں ایسا نبی بھیجوں گا جو پوری زندگی بھر کوئی بھی ایک ایسا لفظ نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو، دکھ ہو، کسی کی عزت پہ پڑے، کوئی ایسا سخت لفظ بولے کہ جو باہر نکل کے آنسو بہائے۔ ایسا نبی بھیجوں گا جو پوری زندگی بھر کسی کو کوئی ایسا لفظ نہیں بولے گا جس سے دکھ درد کسی کے بھی دل میں پیدا ہو۔ چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، میرے امت رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، حلال کمانا۔ من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اللہ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے۔ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک پرانی بات ہے، مجھے یاد آ گئی۔ ایک بڑے اللہ والے نیک بندے تھے، ان کے پاس 2 صاحب آئے ملنے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور مجھے آپ میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے رزق حلال دے، پر مجھے دیکھیں سبب رزق حلال دے پر بہت زیادہ دے۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ رزق حلال تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، اور رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ اور رزق حلال اللہ کی قسم قبر میں بھی جاؤ گے نا تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں آباد ہوں گی، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اولاد کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔